ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فسلطه على حلقته في الحق ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها رواه الإمام بخاري ومسلم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله من ثلاث انقطع عنه عمله إلا من ثلاث إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له رواه الإمام مسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی کبریائی تسبیح و تحمید اور تقدیس و تحلیل لائق و سزاوار ہے سارے جہان کے پالنہار اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء اکرام علیہم السلام پر خصوصاً احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، خطبہ مسنونہ کے بعد ذخیرہ احادیث میں سے صحیح ترین ذخیرہ بخاری و مسلم کی دو روایتیں پڑھی گئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن انہی احادیث نبویہ کی روشنی میں آج کی اس خطبے میں کچھ باتیں رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ گزشتہ ہفتہ خطبہ مسنونہ کے بعد 4 حدیثیں پڑھی گئی تھی، جن میں سے بالاختصار
3 حدیثوں سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے آئی تھی. انہی احادیث میں 2 حدیثیں آج بھی پڑھی گئی ہیں. انشاءاللہ الرحمن اسی کے ضمن میں اختصار کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جملوں میں عام فہم انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین. پڑھی گئی احادیث نبویہ کا بالکل ہی سیدھا سادہ ترجمہ سماعت فرما لیں. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا حسد الا فی اثنین، صرف 2 چیزوں میں حسد کیا جا سکتا ہے. رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی حلقتہ فی الحق، ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے مال دولت سے نوازا ہے اور پھر اسے صحیح اور جائز چیزوں میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے. وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، اور دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے علم و حکمت سکھلائی ہو، پھر اس انسان کو توفیق ملی ہو کہ وہ انسان اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، اس علم کو فروغ بھی دیتا ہے، دوسروں تک پہنچاتا بھی. اس حدیث کو امام بخاری نے اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اپنی صحیح میں جمع کیا، نقل کیا. اس روایت حدیث سے متعلق گزشتہ ہفتہ کچھ باتیں آ چکی ہیں. اس کے پہلے حصے پر کچھ گفتگو تو ہو چکی ہے، البتہ اس کے دوسرے ہفتے پر تذکرہ کم ہوا تھا. حسد سے متعلق یہاں رشک ہے. اسلام میں حسد کرنا جائز نہیں ہے. تعریف آپ کے سامنے آ چکی ہے. اگر اللہ نے کسی کو کوئی نعمت سے نوازا ہے، مال دیا ہے، حسن و جمال دیا ہے، عزت و شہرت دی ہے، زمین و جائیداد دی ہے، اور بھی کچھ نعمتیں انہیں عطا کی ہے، تو یہ در حقیقت اللہ کی مشیت نے اسے چاہا اور وہ نعمت اسے مل گئی. آپ یہ سوچتے ہیں کہ نعمت اس کی چھین جائے، وہ مال ہم کو مل جائے، وہ خوبصورتی ہم کو مل جائے، وہ زمین جائیداد ہمارے قبضے میں چلی جائے، وہ شہرت و عزت ہمیں میسر ہو جائے اور اس سے چھین جائے. تو ایسا سوچنا حسد ہے اور یہ کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. حسد کی بھٹی میں جلنے والا انسان وہ خود تکلیف میں رہتا ہے. ایک شاعر نے فارسی میں کہا، توان ما کی نیازار مندروں کسے حسود راچ کنم کے خود برنج درشت. میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا، لیکن میں حاسدوں کو کیا کروں، وہ خود تو جلب ان کے گواہ بن رہے ہیں، ہم تو اس کو کچھ بگاڑ نہیں رہے، وہ خود تکلیف میں ہے. در حقیقت حسد کرنے والا انسان اللہ سے بغاوت کرتا ہے اور اللہ کے قانون فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ سے لڑتا جھگڑتا ہے. یہ ہمارا حق تھا، تو نے ہمیں نہیں دیا، اس کو کیوں دے دیا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو حسد کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے. یا لفظ حسد بول کر غیبت رش کی طرف اشارہ کیا گیا. آپ رش کر سکتے ہیں، کاش کی یہ نعمت اسے ملی ہے، ہمیں بھی مل جاتی، ہمیں بھی ملتی، ہم ہی کو نہیں، اس کے پاس بھی رہے اور ہمیں بھی میسر ہو جائے. اللہ اسے دولت دیا ہے، ہمیں بھی دولت دے. اللہ اسے حسن و جمال دیا ہے، ہمیں بھی حسین و جمیل بنا دے. اللہ اسے علم و حکمت عطا کیا ہے، اللہ میں عطا کر وغیرہ ذالک. تو رش کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ 2 چیزوں میں بطور خاص رش کرنا ہی چاہیے. 2 چیز کیا ہے؟
اس میں سے ایک وہ انسان جسے اللہ نے مال دیا ہے لیکن مال کا وہ صحیح مصرف لیتا ہے، اس کا صحیح خرچہ کرتا ہے، جہاں خرچ ہونا چاہے وہیں خرچ کرتا ہے، ناجائز چیزوں میں ایک پیسہ خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا اور جائز چیزوں کے اندر بھی فضول خرچی نہیں کرتا، بلکہ اعتدال اور میانہ روی اپناتا ہے، نہ بالکل کنجوس اور بخیل بن جائے اور نہ اسراف و تبذیر کرنا شروع کر دے، نہ کنجوس بنے اور نہ فضول خرچی کرنے والا بنے، بلکہ درمیانی راستہ اپنائے۔ اگر کسی انسان کو حق اور جائز چیزوں میں مال کے خرچ کرنے کی توفیق مل جائے، اسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مال دے کر اس کے ساتھ احسان کیا ہے اور ترقی کے اعلیٰ درجہ کے حصول کے لیے اسے مواقع فراہم کیا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، مال خرچ کر نہیں سکتا، بہت سارا درجہ حاصل کرنے کی اسے امید بھی نہیں ہوتی، جہاں مال خرچ کرنے کی باری ہو ہمارے پاس نہیں، ہم خرچ نہیں کر سکتے۔ اس کی جگہ پر ایک مالدار انسان ہے اور اللہ نے شعور بھی دیا ہے، صحیح سوجھ بوجھ بھی دی ہے، دین کی سمجھ بھی عطا کیا ہے، حق ناحق کی سمجھ بھی عطا کر دی ہے، پھر حق میں خرچ کرنے کی توفیق بھی دی ہے، تو وہ انسان اس لائق ہے کہ اس کا رش کیا جائے کہ الہی جس طرح اسے تو نے مال دیا اور جسے حق میں خرچ کرنے کی توفیق دی اسی طرح ہمیں بھی مال دے اور ہمیں بھی خرچ کرنے کی توفیق دے، تاکہ ہم مجاہدوں کی خدمت کر سکیں، مساجد کی تعمیر کر سکیں، مدارس کی تعمیر کر سکیں، غریب و نادار کی خدمت کر سکیں، اور جہاں جہاں تیرے راستے میں خرچ کرنے کی نوبت آئے وہاں وہاں ہم خرچ کر سکیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ مالدار انسان جس کو مال دیا گیا اور خرچ کرنے کی صحیح توفیق ملی، اس کا رش کیا جا سکتا ہے، اس سے متعلق تمنا کی جا سکتی ہے۔ دوسری چیز، رجل آتاہ اللہ الحکمہ فہو یقضی بہا ویعلمہا، دوسرا وہ انسان جسے اللہ نے علم و حکمت عطا کیا ہے اور پھر توفیق دی ہے کہ وہ اس علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اور اس علم کی روشنی میں دوسروں کی تعلیم بھی کرتا ہے۔ آج بڑے بڑے علماء کرام موجود ہیں جس پر مکی و مدنی کا ٹھپا بھی لگا ہوا ہے، دعوت و تبلیغ کے نام پر انہیں مبعوث بھی کیا جاتا، لیکن سوائے آرام کرنے کے اور سونے کے ان کے پاس کوئی کام نہیں ہے۔ یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں علم تو ملا ہے لیکن تبلیغ کی توفیق چھین لی گئی ہے، یہ عمل کرنے کا جذبہ ان کا سرد پڑ چکا ہے۔ ایسے لوگوں سے متعلق آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ رشک کیجئے کہ اللہ ہمیں بھی مکی و مدنی بنا دے اور ہمارے اولاد بھی مکی مدنی علماء پیدا ہوئے، ہرگز ہرگز ایسی تمنا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اللہ نے کسے علم دیا وہ عام چھوٹا موٹا مدرسہ سے پڑھا ہوا ہے اور پھر اللہ نے اسے توفیق دی ہے وہ علم کے مطابق عمل بھی کرتا ہے، ان کے پاس مقدمات آ جائے وہ پیشانی دیکھ کر فیصلہ نہیں کرتا، اسی علم کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے، چاہے فیصلہ اس کے خلاف جائے، اس کے باپ دادا کے خلاف جائے، اس کی خاندان اور جمعیت کے خلاف جائے، اس کی پرواہ نہیں کرتا، وہ یقضی بہا، اس علم کی روشنی میں صحیح فیصلہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهَا، اس کی تبلیغ کرتا ہے، تعلیم کرتا ہے۔ تو چھوٹے موٹے مدرسے کا پڑھا ہوا انسان اگر مبلغ بنا ہوا ہے، خطیب بنا ہوا ہے، مصلح اور ناصح بنا ہوا ہے، خود بھی عمل کرتا اور دوسروں کو عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے، آپ اس کے بارے میں تمنا کر سکتے ہیں کہ الہی جس طرح اس کے ذریعے سے ہزاروں انسان شرک و بدعت سے طائب ہو کر کتاب و سنت کے دامن سے وابستہ ہو چکے ہیں، ہمیں بھی ایسا عالم بنا دے، ہماری اولاد کو بھی ایسا عالم بنا دے۔ اس طرح آپ اس انسان سے رشک کر سکتے ہیں اور اس کے متعلق تمنا کر سکتے ہیں، لیکن عموماً ایسا ہوتا نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے انسان بڑا درجہ حاصل کر لیتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار کے بالمقابل دینی اعتبار سے درجہ اور مناصب حاصل کرنا دشوار ہے۔ جب تک انسان اپنے علم کا عملی جامہ نہیں پہناتا اور اپنی حکمت کے مطابق صحیح فیصلہ نہیں کرتا، اس سے لوگ جڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔
تو ایسے دو انسان سے متعلق کہا گیا کہ آپ رش کر سکتے ہیں، اس جیسی نعمت ملنے کی تمنا کر سکتے ہیں۔ گزشتہ اب تک چوتھی حدیث پڑھی گئی، جسے آج کے ہفتے میں دوسری حدیث کے طور پر آپ کے سامنے پڑھا گیا۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ الا من صدقۃ جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له۔ بڑی عظیم الشان حدیث ہے، معنی کا سمندر لیے ہوئے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبردست پیغام ہے۔ دنیا کی رنگ ریلیوں میں انسان بہت مگن ہے، لیکن موت اسے یاد کم آتی ہے، اور موت اسے اس وقت یاد آتی ہے جب اس کے ہاتھ سے چڑیا اڑ چکی ہوتی ہے اور اس کے پاس کوئی کام کرنے کی صلاحیت نہیں رہتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کی رہنمائی کرتے ہوئے مرنے کے بعد والی زندگی میں کام آنے والے اعمال کی طرف رہنمائی فرمائی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دنیا میں اچھے تھے اور اس کی اچھائیاں جاری رہتی ہیں، کچھ لوگ اچھے ہوتے ہیں لیکن اس کی اچھائی اسی حد تک محدود رہ جاتی ہے، اور کچھ لوگ خراب ہوتے ہیں اس کی خرابی دور تک جاری رہتی ہے، اور کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں کہ اس کی خرابی اسی حد تک محدود رہتی ہے۔ ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے، انسان سے مراد اہل ایمان مسلمان انسان جب مر جاتا ہے اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاثہ، ایک مسلمان آدمی جب مر جاتا ہے تو اس سے اس کے عمل کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ گویا جب تک زندہ تھا وہ اچھا برا عمل کر رہا تھا، لیکن جب اس کی موت واقع ہو گئی وہ عمل تو ختم ہو گیا۔ مگر تین ذرائع یا تین اعمال ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے مرنے والے کے نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا ہے، ثواب لکھا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں نہیں ہیں لیکن ہمارے لیے ہمارے نام اعمال میں ثواب کا اضافہ ہو رہا ہے۔ تو اس طرح کے تین اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں، شاید اکثر و بیشتر کو معلوم نہ ہو۔ کیوں؟ ان چیزوں سے ہمیں دلچسپی نہیں ہے، دلچسپی تو یہ ہے کہ ہمارے بعد ہمارا نام لیا جائے گا کہ فلاں آدمی بنگلوں کا اور گاڑیوں کا اور باریوں کا مالک تھا اور اس کی اولاد بھی اس طرح کر و فر کی اور شان و شوکت کی زندگی گزار رہی ہے۔ یہ سوچنے کا معیار ہمارا ہے۔ یہ ہم نہیں سوچتے کہ ہماری دنیا سے جانے کے بعد نیک نامی کے ساتھ ہمارا نام لیا جائے، ہمارا ذکر خیر کیا جائے، یہ ہمارے اعمال سے دوسروں کو فیض پہنچتا رہے اور اس کے نتیجے میں ثوابوں کے اندراج ہمارے نام اعمال بھی ہوتا رہے۔ ایسی توفیق بہت کم لوگوں کو ملتی ہے۔ تو کیا فرمایا؟ تین اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے مرنے والے کے نام اعمال میں ان عملوں کا ثواب لکھا جاتا رہتا ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اگر کوئی انسان قبر میں پھنسا ہوا ہے، پولیس کسٹڈی نہیں فرشتوں کی کسٹڈی میں پڑا ہوا ہے، زنجیروں میں جکڑ دیا گیا ہے، لیکن اس کے اعمال، اس کے نماز ہے، اس کے روزے، اس کے زکوٰۃ ہے، اس کے صدقات، اس کے خیرات ہے، اس کی حق میں کی جانے والی دعائیں ہیں، وہ سامنے آ کر ان کی مشکلات کو، ان کی پریشانیوں کو دور کرنے کے اسباب بنتے ہیں۔ تو کہا تین عمل ایسے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ان کے نام اعمال میں وہ ثواب لکھا ہی جاتا رہتا، بڑھتا ہی رہتا ثواب۔ ہم تو دنیا سے جا چکے، اب ہم کوئی اچھا عمل نہیں کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے عمل میں ثواب، ہمارے نام اعمال میں ثواب بڑھ رہا ہے۔ ابھی 10 تھا، کل 20 ہو جائے گا، پرسوں 50 ہو جائے گا، پھر 100 ہو جائے گا، اس طرح بڑھتا چلا جائے گا۔
کون سا کام کیا ہم نے بھائی؟ تو اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی خیر خواہی کرتے ہوئے رہنمائی فرمائی ہے. کاش کہ امت اپنے خیر خواہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوتی. اللہ توفیق مرحمت فرمائے. پہلی بات، صدقۃ جاریہ، کوئی ایسا صدقہ کیا جو دیر پا ہو، جس سے فیض یابی بہت دنوں تک جاری رہے. تو اس چیز سے جب تک لوگ فیض یاب ہوئیں گے، فیض یاب ہوتے رہیں گے، اس چیز کے نتیجے میں اس عمل کے کرنے والے انسان کو ثواب پہنچتا رہے گا. جیسے آپ نے ایک مسجد بنا دی، اب کوئی ضروری نہیں ہے ایک آدمی پوری مسجد بنا دے. آپ نے اینٹا کا پیسہ دے دیا، چونا گارا لگا دیا، کلی اور رنگ کروا دیا، دروازے لگا دیے، فرش بچھا دیا، پنکھا لگا دی وغیرہ ذالک. مسجد میں مصلیوں کی سہولت کے پیش نظر نیک نیتی کے ساتھ خلوص للہیت کے لیے ریا و نمود کے جذبہ سے دور اور شان بگھارنے کے ارادے سے ختم الگ تھلگ ہو کر آپ نے صرف اللہ کی رضامندی کے لیے مسجد میں تھوڑا سا بھی کام کیا ہے، تو یقین جانیے یہ عمل آپ کا صدقہ جاریہ ہے. ایسا صدقہ ہے جب تک وہ مسجد باقی رہے گی اور اس میں نمازوں کا سلسلہ جاری رہے گا، تب تک آپ کے نام اعمال میں اس صدقہ کا، اس خیرات کا، اس انفاق فی سبیل اللہ کا، اس مال خرچ کرنے کا ثواب آپ کے نام اعمال میں لکھتا جاتا رہے گا. جو جتنا زیادہ کرے گا اس کو زیادہ ثواب ملے گا، جو کم کرے گا اسے کم ثواب ملے گا، لیکن یہ سلسلہ جاری رہے گا. اسی طرح آپ نے مدرسہ بنا دیا، یہ دینی امور کی طرف بطور خاص رہنمائی اس لیے کی جاتی ہے. اس میں بہت سے لوگ تکلیف ہوتی ہے، جب بھی دیکھو تو مولوی حضرات مسجد و مدرسہ ہی سوچتے ہیں. یاد رکھیے گا، آج مسجد و مدرسہ کے سوچنے والے موجود ہیں مولوی، کہ اگر ان کی توفیق بھی چھن جائے تو شاید آپ دہریہ بن جائیں، ناستک ہو جائیں، بددین اور ملحد ہو جائیں، پھر آپ کی اصلاح کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا. اس مناسبت سے اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اگر کوئی مصلحین ناصحانہ انداز میں اصلاح کرنے کی کوشش کرتے ہو تو آپ اس کی قدر کیجئے اور ان کی باتوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھیے. وہ اپنے غرض کے تحت نہیں بلکہ آپ کے فائدے کے لیے رہنمائی کرنے والا ہوتا ہے. تو کیا کہا؟ مسجد آپ نے بنا دی، مدرسہ آپ نے بنا دیا، سرائے مسافر خانہ آپ نے بنا دیا، سڑک آپ نے بنا دیا، کہیں سایہ دار درخت آپ نے لگا دیا، کہیں نہر آپ نے ڈال دی، نہر کھدوا دیا، کہیں ٹیوب ویل لگا دیا، پانی پینے کا انتظام کرا دیا، یا کوئی ضرورت مند ہے اس کی ضرورت آپ نے پوری کر دی. ابھی سردی کا زمان آیا آپ نے کمبل اور گرم کپڑے دے دیے، بھوک مری کا زمان آیا آپ نے کھلانے پلانے کا نظم کیا. تو جب تک وہ چیزیں باقی رہیں گی تب تک اس کا ثواب پہنچتا رہے گا. آپ نے کسی کی مدد کی ہے یقیناً ثواب پہنچے گا، لیکن وہ مدد کا سلسلہ محدود ہو جاتا، 2-4 سال کے اندر یا 2-4 دن کے اندر کھا پی کے ختم ہو جاتا. لیکن آپ نے سایہ دار درخت لگایا ہے، 50 سال وہ درخت رہتا ہے، اس سے فیضیاب ہوتا ہے. آپ نے ٹیوب ویل کروایا ہے، آپ نے نہر کھدوائی ہے، آپ نے تالاب بنایا ہے، 100 سال تک اس کا سلسلہ اور اس کا فیض جاری رہتا ہے. مدارس کا سلسلہ نفع بخش علم کے لیے ہے، مساجد کا سلسلہ دعوت و تبلیغ کے لیے. تو مسجد و مدارس کے متعلق توجہ اس لیے دلائی جاتی ہے کہ اس میں دینیات کا بھی پہلو غالب ہے، اور ساتھ ساتھ یہ چیزیں تو مستقل رہا کرتی. ایسا نہیں ہے کہ ابھی مسجد بنی ہے اور میں مسجد ختم کر کے پھر اپنا گھر بنا لیا، ایسا نہیں ہوتا ہے. ایک بار جب مسجد بن جاتی ہے وہ مسجد ٹوٹ جائے دوبارہ تیبارہ اسی جگہ پر اثر نو تعمیر کا سلسلہ جاری رہتا ہے. گویا ان اعمال کی طرف رغبت دلانی چاہیے کہ جس کے فیوض و برکات بہت دنوں تک قائم رہتے ہیں. اس مناسبت سے مساجد و مدارس کا بطور خاص نام لیا جاتا ہے. تو صدقہ جاریہ یہ ہے. ہاں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، ایک مزاج ہمارے یہاں ہے خرچ کرنے کا. آپ کہیں گے تنگ نظری کی بات ہے، مگر یاد رکھیے گا ایک مزاج ہے خرچ کرنے کا. ہمیں خرچ کرنا ہے، اللہ نے مال دیا ہے، ہم مسجد بنائیں گے. وہ مسجد بدعت کی مسجد ہے، شرک و کفر کے اڈے کے طور پہ مسجد ہے، یا فتنہ پروری کے لیے مسجد ہے. آپ کو اس سے پرواہ نہیں، لیکن مسجد آپ نے بنایا. تو
تو یاد رکھیے گا، اگر شرکیہ کفریہ عقیدہ رکھنے والے انسان کے سپورٹ میں آپ نے مسجد کی تعمیر کی ہے اور وہاں سے شرک کا پیغام عام کیا جاتا ہو، بدعت و خرافات کو فروغ دیا جاتا ہو، تو یہ صدقہ جاریہ نہیں ہے، یہ گناہ جاریہ ہے۔ پھر اس کو گناہ سے آپ رک نہیں سکتے ہیں، آپ کے نام اعمال میں گناہ کا سلسلہ جاری ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ آپ نے شرک کو فروغ دیا ہے اور توحید کے بالمقابل شرک کو بڑھاوا دیا، اور سنت کے بالمقابل آپ نے بدعت کو فروغ دیا ہے۔ تو بدعت اور شرک کو فروغ دینے کے نتیجے میں گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی مدرسہ آپ کے سامنے آیا، بڑے غریب بچے کھاتے پیتے ہیں، ہم اس لیے سے دیتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا وہاں غلط چیزوں کی اگر تعلیم ہو، آپ اس کی تحقیق کیجئے کہ خالص کتاب اللہ اور خالص سنت رسول اللہ کی تعلیم ہوتی ہے، شوق سے آپ خرچ کیجئے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ وہاں بدعتی بنایا جاتا ہے، وہاں مشرک بنایا جاتا ہے، وہاں دنیا دار بنایا جاتا ہے، وہاں کتاب و سنت کے لیے خلاف زبان استعمال کرنے والا افراد تیار کیا جاتا ہے، بہت سے لوگ پڑھ پڑھ کے آتے ہیں اور پھر قرآن و حدیث کے خلاف ہی ہذیان بکنا شروع کرتے ہیں۔ تو اگر ایسے مدارس میں اور ایسی مساجد میں آپ نے خرچ کیا ہے تو وہ صدقہ جاریہ نہیں بنے گا، وہ گناہ جاریہ ہوگا۔ جس طرح صدقہ جاریہ کا ثواب پہنچتا رہتا ہے، اسی طرح گناہ جاریہ کا عذاب بھی بڑھتا چلا جائے گا۔ اس لیے ذہن و دماغ کو کشادہ رکھیے اور ساتھ ساتھ کتاب و سنت کی تعلیمات سے اپنے سینے کو پر رکھیے۔ جہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح تعلیمات آپ کے سامنے آئیں اور صحیح چیز کو فروغ دینے والے مساجد و مدارس سے متعلق آپ سے تعاون کی درخواست کی جائے، آپ ایک دوسرے سے جذبہ مسابقہ کے ساتھ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کیجیے گا۔ یہ ہے صدقہ جاریہ، جس سے ثواب نام اعمال میں درج ہوتا رہتا ہے، حالانکہ انسان وہ مر چکا ہوتا لیکن اسے ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ دوسرا، او علم ينتفع به، جس سے مرنے والے کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے، وہ نفع بخش علم ہے، وہ علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، جس کو آپ کہتے ہیں نفع بخش علم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان علم لا ينفع، ایسا علم جو نفع اور فائدہ نہ دے، اس سے آپ نے پناہ مانگی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا علم بھی دیا جاتا ہے۔ آج بہت سے علماء ایسے بھی ہیں جن کا کام ہی توڑ ہے، وہ توڑ جوڑ کرنا اپنی فطرت بنائے بیٹھے ہیں۔ تو اگر اس قسم کی چیز ہو تو نفع بخش تو نہیں ہے، وہ نقصان دہ ہے۔ تو ایسا علم جو نقصان پہنچائے، اس علم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اور ایسا علم جو فائدہ پہنچائے، اس علم سے متعلق خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا وَقُرْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہیے اللہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو اچھا علم کی دعا کرنے کا حکم دیا گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلایا۔ اور وہ علم جس سے امت کو نقصان پہنچ جائے، ایسے علم سے دور رہنے کی تاکید کی گئی اور اس سے پناہ بھی مانگی گئی۔ تو کہا علم ينتفع به، ایسا علم جس سے آدمی کو فائدہ پہنچے۔ اس کی صورت کیا ہوگی؟ اس کی کئی شکلیں ہیں نفع بخش علم کو فروغ دینے کی۔ ایک تو یہ ہے کہ ایک انسان بیٹھا ہوا طالب علم کو پڑھاتا ہے، جو ہمارے سینے میں دل و دماغ میں ہے، اللہ کی توفیق سے اپنی زبان کے ذریعے سے ہم بچوں کو اور جوانوں کو اور بوڑھوں کو اور مردوں عورتوں کو سکھاتے ہیں۔ یہ نفع بخش علم ہے۔ جسے قرآن کی تعلیم دیا، قرآن کا درس دیا، دین کے مسائل بتلائے، یہ سب دینی علم ہے۔ تو اگر ہم نے ایسا کیا ہے، آپ فیضیاب ہوتے رہیں گے، آپ کے بعد والے لوگ اس سے فیضیاب ہوتے رہیں گے، آپ کی سکھانے سے آپ کی نسل درست ہوتی رہے گی، پھر اس کی نسل اس کے مطابق کرتی عمل کرتی رہے، تو سب کا ثواب سب کو الگ الگ ملے گا، اور مجموعی ثواب اس انسان کو ملے گا جس نے سکھلایا ہے۔ یہ نفع بخش علم۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے نفع بخش علم کی، ایک انسان زبان سے بول نہیں سکتا، اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہے، یہ زبان میں لکنت ہے، ہچکچاہٹ ہے، عام طور سے اپنی بات سمجھا نہیں پاتا۔ بڑے بڑے محدثین ہیں، بڑے بڑے علماء کرام ہیں، جس کے پاؤں کے دھول کے برابر ہی ہم لوگ نہیں ہیں، لیکن ان بیچاروں کا حال کیا ہے؟ وہ مدارسے میں پڑے ہوئے ہیں، وہ حدیثیں تحریر کر رہے ہیں، اس کی تشریحات لکھ رہے ہیں، اس کے معنی مطلب سمجھا رہے ہیں،
وہ کتابی دنیا میں ہے. تو ہماری تقریر تو ہوا میں اڑ سکتی ہے لیکن ان کی کتاب تو موجود ہے. سینکڑوں برس کے بعد انسان اس کتاب کو پڑھے گا. پڑھیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو. انہوں نے بخاری شریف لکھی تقریباً 1200 سال پہلے. 1200 سال پہلے ان کی تحریر کردہ بخاری شریف ہے. آج ہر دل کی دھڑکن و آواز ہے کہ ہر انسان جب حدیث کا نام لیتا ہے دیکھو بخاری شریف میں ہے. ادھر حقیقت ان کے علمی کمالات ہیں. انہوں نے جو کام کیا ہے اللہ کے اور رسول اللہ کے دین کی ترویج و اشاعت کے لیے جو علمی نکات لکھے ہیں, جو احادیث نبویہ کو جمع کیا ہے, اس انداز کی جو بھی مصنفین ہیں اور تصنیف کردہ کتابیں ہیں, جب تک یہ چیزیں موجود رہیں گی اس سے فیض یاب ہوتے رہیں گے لوگ. اس کے ثواب اس کے رائٹر کو اور اس کے مصنف کو اور اس کے مؤلف کو ملتا رہے گا. یہ نفع بخش علم ہے. تو نفع بخش علم کی صورت کیا ہے؟ ایک تو تقریر کر دیا, تعلیم دے دیا, سمجھا دیا, پڑھا دیا. اس میں چھوٹے بڑے سارے استاد کی قدر و منزلت ہے. اور دوسری صورت یہ ہے کہ مقصد درست ہو, نیک نیتی کے ساتھ چھوٹی کتاب لکھی جائے کہ بڑی کتاب لکھی جائے. ہم دنیا سے چلے آئیں گے, ہماری آواز بند ہو جائے گی, لیکن ہماری لکھی ہوئی تحریر اور کتاب کے ذریعے سے لوگ رہنمائی حاصل کریں گے. فلاں صاحب کی لکھی ہوئی کتاب ہے, فلاں صاحب کے فرامین یہ ہے, فلاں صاحب نے راستے اس طرح دکھلائے. اگر ہم نے صحیح لکھا ہے اور قرآن و حدیث کی ہم نے عکاسی کی ہے اور قرآن و حدیث کی تعلیمات کو اس میں ڈالا ہے اور یقیناً صحیح انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے, تو جب تک وہ کتاب موجود رہیں گے اور اس سے فیضیابی حاصل کرنے والے لوگ موجود رہیں گے, لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے. عمل کرنے والوں کو جتنا ثواب ملے گا ان تمام کا مجموعی ثواب ہم نے اگر کتاب لکھے تو ہمیں ثواب ملے گا. اس کی صورت دوسری یہ بھی ہے, ایک آدمی غریب و نادار ہے, وہ خود اپنے بچے کو پڑھا نہیں سکتا ہے, خود پڑھ نہیں سکتا ہے. تو نفع بخش علم کی صورت یہ ہے, ایک غریب بچہ کو آپ لیجئے, اس کا خرچہ ہم دیتے ہیں. IAS بنانے کے لیے خرچ دیتے ہیں, ڈاکٹر بنانے کے لیے اسکالرشپ دیتے ہیں, انجینئر بنانے کے لیے اس کا تعاون اور سرفہ ہوتا ہے. اس بچے کو ہم اپنا ذمے میں پڑھا لیں گے اور اخبار میں اس کا نام آ جائے گا فلاں صاحب نے فلاں بچے کی کفالت کی ہے. تو دنیا داری کے اعتبار سے توفیق تو ملتی ہے لیکن دینداری کے اعتبار سے توفیق نہیں ملتی. کسی مسجد کے امام غریب و نادار ہے, وہ بیچارے آپ کے سامنے زبان نہیں کھول سکتے, ذرا اس کے گھر کا بھی حالہ معلوم کریں کہ ایسا نہ ہو کہ حافظ وسیم کی طرح اپنی جان دے دے اور دوسروں کے سامنے بیان نہ کر سکے. تاریخ میں یہ پہلا عجوبہ پیش آیا کہ کسی امام نے خودکشی کی اس بنیاد پر کہ اسے امامت سے برخاست کر دیا گیا اور کسی آدمی کے سامنے وہ ہاتھ پھیلانے کے لیے تیار نہیں ہوا. وہ بھی ان کا عمل غلط ہے, یقیناً غلط ہے کہ آپ نے اگر اپنی جان بچانے کے لالے پڑ گئے تو بھیک مانگنا آپ کے لیے ضروری تھا, آپ خودکشی کرنا آپ کے لیے جائز نہیں تھا. لیکن ایسی صورت بھی ہمارے سامنے آئی ہے. یہ در حقیقت قوم کی جانب سے عدم توجہی, بے توجہی کا نتیجہ ہے, یا علماء اور طلباء اور ایسے اہل علم کی قدردانی نہ کرنے کا نتیجہ ہے. اللہ نے ایک سمجھ کی توفیق دے. بہرحال تو آپ اگر طالب علموں کی کفالت کرتے ہیں, کسی ائمہ مساجد کی تنخواہ کا بندوبست کرتے ہیں, کسی مدرسے کے مدرس کی تنخواہ آپ اٹھا لیتے ہیں, یہ در حقیقت یہ بھی نفع بخش علم کو فروغ دینے کی صورت ہے. جب تک یہ سلسلہ آپ کا جاری رہے گا اور اس کی تعلیم سے لوگ فیضیاب ہوتے رہیں گے. آپ نے ایک مرتبہ عالم بنایا, ایک مرتبہ حافظ بنایا, اس سے ہزاروں لوگ کفر شرک سے طائب ہو کر کتاب و سنت کے دامن سے وابستہ ہو گئے. ان ہزاروں کا ثواب آپ کو ہی ملے گا کیونکہ آپ ان کی اصلاح کے لیے پیسے خرچ کرنے والے بنے ہیں. تو کیا فرمایا؟ او علم ينتفع به, نفع بخش علم. تو آپ نے کتاب چھپوا دیا یا کتاب بٹوا دیا یا کتاب لکھوا دیا یا طالب علم کی کفالت کر لی یا مدرس کی تنخواہ کا انتظام کر دیا یا ایسے دینی امور انجام دینے والے انسان کی آپ نے خیر خواہی کی ہے. جس طرح کی جس قدر آپ کی خیر خواہی ہوگی اسی انداز سے آپ کے نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا رہے گا. اور اخیر میں او ولد صالح یدعو لہ, تیسری چیز کہ جس کے ذریعے سے میت کے نام اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہتا ہے. ایک تیسری صورت اللہ کے نبی نے بتلائی ہے, ایسی اولاد آپ چھوڑیے جو آپ کے لیے دعا کرے. آپ سوچیں گے کہ معمولی سی بات ہے, کون اولاد جو اپنے باپ کے لیے دعا نہیں کرتا ہے؟ پھر یہ بتانے کیا تو ایسی دعا, ایسی اولاد جو دعا کرے. اس کی وجہ یہی ہے, آج اکثر و بیشتر اولاد ایسی ہے
جسے دعا کرنے کا سلیقہ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں دعا کرتے ہیں کہ بد دعا کرتے ہیں. دعا تو کرتے نہیں لیکن دعا کرانے کے لیے بدعیہ رسم ایجاد کرتے ہیں. معاف کیجیے اگر تکلیف ہوگی تو. ہم نے ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے جو انسان اپنے آپ کو کہتا ہے ہم اہل حدیث ہے, خاندانی اہل حدیث ہے, قرآن حدیث سے ہمارا رشتہ ناطہ جڑا ہوا ہے, لیکن اس کے گھر کی کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, رسم و رواج کی بدعت, خاندان والے کیا کہیں گے, رشتہ دار کیا کہیں گے, اہل محلہ کیا کہیں گے, مرنے کے دوسرے تیسرے دن تیجا اور چوتھواں اور چھٹا اور کیا کیا کرنا شروع کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بھائی, کیوں کرتے ہیں؟ آپ کو توفیق تو نہیں ہوگی. دیکھیں گے آپ جس گھر میں قرآن خوانی ہوتی تیجا میں, وہ تو ناشتہ پانی کے انتظام میں رہتا ہے, وہ مہمانوں کو ریسیو کرنے میں رہتا ہے, آؤ بھگت کرنے میں رہتا ہے. پڑھنے والا وہی مدرسہ کا بچہ پڑھتا ہے, مسجد کا امام پڑھتا ہے. یقیناً یہ بدعی عمل ہے, اس پر ثواب نہیں گناہ ملے گا. لیکن ہم کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں بھائی؟ نہیں کریں گے تو لوگ کہیں گے کتنا کنجوس ہے, باپ مر گیا, اس کے دولت پہ سانپ بن کے بیٹھا ہوا ہے, لیکن باپ کے نام پہ خرچ بھی نہیں کرتا ہے. یہ مزاج بنا ہوا ہے. اب سماج کے ڈر سے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو ترک کر دیتے ہیں. سماج کیا کہے گا, سوسائٹی کیا کہے گی, لوگ کیا کہیں گے. اتنا بھی ان کے پاس پیسہ نہیں ہوا کہ قرآن خوانی کرا کے 2-4 آدمی کھلا پلا دیتے. یاد رکھیے گا یہ عمل آپ کا بدعت ہے, اس سے پرہیز کرنا چاہیے. انشاءاللہ کبھی تفصیل آئے گی کہ میت کو کن کن چیزوں سے ثواب پہنچایا جا سکتا, اس کی تفصیل آئے گا. تو بات یہ چل رہی تھی او ولد صالح یدعو لہ, ایسی اولاد تیار کیجئے جو آپ کے لیے دعا کر سکے. بچے سے بڑی محبت آپ کی ہے, دنیا کے سارے ناز و نخرہ برداشت کرتے ہیں. 8 کلاس 10 کلاس سے پڑھنے والا بچہ کو آئی فون دیجئے, بڑی محبت ہے, دے دیا. وہ کیا کرتے ہیں, کیا گل چھرے اڑاتے ہیں یا کیا گل کھلاتے ہیں, وہ آپ کو معلوم ہے, یہ بتانے کی ضرورت نہیں. لیکن آپ نے بچوں کی محبت میں دے دیا, ہر بچہ ہر ایک کے پاس, پھر اس کا انجام کتنا خطرناک ہے سوچتے بھی نہیں. اور پھر اس کے بعد بچہ بگڑ گیا, پب جی کے اللہ رات دن برابر کر دیا, اس کی صحت خراب ہو رہی ہے تو دھما دھم پٹائے, رنڈم ٹھکائے, تو مارنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے تو پیسہ دیا ہے, آپ نے اسے خراب کر دیا, آپ نے تباہ برباد کر دیا, اس کی عادت آپ نے خراب کر دی ہے. اب ٹھوکنے سے اور بتانے سمجھانے سمجھتا کوئی؟ لیکن صورتحال ہمارے پاس بھی ہے. شکایت ہوتی ہے مولانا صاحب کیا کرے, بچوں سے ہم پریشان ہیں. کیا کریں آپ, جہنم, اپنے گھر کو جہنم بنا بیٹھے ہیں اور اپنے اولاد کو جہنم کے منہ پہ کھڑا کر چکے ہیں. آپ بولیے کہ معروف سے جنت میں لے آئیے, کیسے ہوگا؟ تو کیا ہے, ولد صالح, نیک صالح اولاد بنائیے. بچے کی خواہش کے لیے انسان دعا کرتا ہے, اے اللہ بچہ دے دے, اللہ بچہ دے دے. بچہ نہیں ہوتا ہے تو مزارات کی دنیا کی بھی سیر کرتے ہیں. جو بچے شرک کی بنیاد پر آپ کے عطا ہوئے ہوں, یاد رکھیے گا اللہ ہی نے دیا ہے, لیکن کسی مزار پہ کسی آستان پہ جانے کے نتیجے میں آپ کا عقیدہ بنتا ہے کہ بچہ آپ کو ملا ہے, کیا اس بچے سے امید رکھتے ہیں کہ بچہ آپ کے لیے دعا کریں گے؟ وہ تو مشرک بچہ پیدا ہوا ہے, شرک کی بنیاد پر اس کی پیدائش اور تخلیق ہوئی ہے. پھر ایسے بچوں سے کیا امید رکھیں گے آپ؟ علاوہ اس کے آپ نے اگر بچوں کی صحیح تربیت نہیں کی, دعا نہیں کیا, رب ہب لی من الصالحین, قرآن نے بچوں کے لیے دعا سکھلائی ہے, اس میں صالحیت کے لفظ ارشاد فرمایا کہ اللہ ہمیں صالح اولاد, نیک اولاد عطا فرما دے. کتنے بار نیک اولاد کی دعا مانگتے ہیں. اب بچہ خراب ہو گیا تو پریشان ہیں, شکایت کرتے میری بات نہیں سنتے, بچے نہیں سنتے, بچی نہیں سنتے, گھر کا ماحول بگڑا ہوا ہے, کیا کریں, ماتھا کام نہیں کرتا ہے. جس وقت میں آپ بند کمرے میں اپنے اہلیہ کے ساتھ ہم بستر ہو رہے تھے, موج و مستی کی دنیا میں تھے, اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد دلایا تھا, جب شریک حیات سے ملنے کے لیے جاؤ ان کے کپڑے اتارو, این اس موقع پر اللہ سے کہو بسم اللہ اللہم جنبنا وجنب الشیطان ما رزقتنا, اللہ کے نام سے شروع ہے, اللہ ہمیں بھی شیطان سے بچا دے, اور جو ہماری اولاد اس ملنے کے نتیجے ملنے والی ہے اسے بھی شیطان کے دسترس سے محفوظ رکھ. کتنی بار آپ نے دعا کی ہے؟ آپ تو عیاشی کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, آپ تو خواہش برش کی دنیا میں پڑے ہوئے ہیں, آپ نے اولاد کی چاہت اپنے دل میں تو بٹھا کے رکھا ہے, لیکن کتنے بار نیک اولاد کی آپ نے تمنا کی ہے. پھر اولاد آپ کی بگڑتی ہے تو اس کی ذمہ دار کون ہے؟ کوئی مولوی صاحب ہوں گے, کیا آپ ہوں گے؟ تو کیا فرمایا, او علم ينتفع به, نفع بخش علم, اور دوسری بات ولد صالح یدعو لہ, صالح اولاد جو آپ کے لیے دعا کرے. اسے نیک بنائیں گے تب تو دعا کریں گے,
اولاد کی فطرت میں دعا کرنا شامل ہے، لیکن اگر آپ نے اسے نیک بنایا ہے، ورنہ دہریہ قسم کی اولاد آپ نے جنم دیا ہے، وہ آپ مریں گے، آپ کے پیسوں کا غلط استعمال کریں گے، وہ آپ کے لیے ایصال ثواب کا کام تو نہیں کر سکیں گے، لیکن آپ کے پیسوں کا الٹا پلٹا گلچھرے اڑائیں گے۔ پھر آپ کی زندگی ہی میں یا آپ کے مرتے مرتے آپ کی نگاہوں کے سامنے آپ کی دولتوں کا صفایا ہو جائے گا، اور آپ کلیجہ پیٹتے رہ جائیں گے، اور حسرت و استجاب کے عالم میں گھٹ گھٹ کے مرتے رہیں گے کہ ہم نے اتنی محنت و مشقت کی جمع کیا تھا، اور ہمارے سامنے ہماری اولاد نے اس پیسوں کا گلچھرے اڑا دیا۔ یہ صورتحال ہم نے دیکھا ہے، کتنے خاندان کو تباہ و برباد ہوتے ہم نے دیکھا ہے، ان کی اولاد کے ذریعے سے انہیں گھٹ گھٹ کے مرتے ہم نے دیکھا ہے، اور ان کے بڑا ان کے آنسو کے قطرات ٹپکتے ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن کون کرتا ہے؟ میرے بھائیو، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ ایسی اولاد جو آپ کے لیے دعا کر سکے وہ اولاد چھوڑ کے جائیے۔ ایسی اولاد کی تربیت کہاں سے کریں گے؟ آپ اسے دیندار بنائیے، نیک صالح بنائیے، انشاءاللہ ان ذرائع سے آپ کے نام اعمال میں ثواب کا اندراج ہوتا رہے گا۔ باقی تفصیلات آئندہ۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کو نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی جو ہمیں بیمار انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما دے۔ الہی جن جن لوگوں نے دعا کی درخواست کی ان تمام کی جائز مراد کو پوری فرما دے۔ الہ العالمین جن جن لوگوں نے اپنے لیے اپنے رشتہ داروں کی صحت یابی کی دعا کی درخواست کی ہے، الہی ان کے مریضوں کو شفا عطا فرما دے۔ جب تک ہمیں زندہ رکھ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے زندہ رکھ، اور جو ہمارا خاتمہ ہو انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارا خاتمہ ہو۔ قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔